پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے مبینہ طور پر غیر ملکی خفیہ نیٹ ورک کے لیے جاسوسی میں ملوث 3 افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسی بارے میں مزید جانتے ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن آفتاب مغیری صاحب نے۔ آفتاب مغیری، بتائیے کہ آپ کے اس بارے میں کیا کمنٹس ہیں؟ جی، یہ بہت کامیابیاں ہیں اور جو کہ پاکستان کے تمام ادارے بشمول سیکورٹی فورسز اور پاکستان کے جتنے بھی خفیہ ادارے ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں، جس کی بدولت پاکستان میں جو ہے وقتاً فوقتاً ہندوستان کی جانب سے اور ہندوستان کی جو ہے پراکسی جو ہے اس کے جو ہے اہم کارندے جو ہیں پاکستان میں اسی طرح جو ہے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو کہ ہندوستان کی کوشش ہے کہ کسی بھی طرح پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی، اسلام آباد، لاہور، پشاور اور دیگر جو ہے پاکستان کے حصوں میں جو ہے مختلف جگہوں پر بم دھماکے اور ایسی کارروائی کی جائے جس سے پاکستان کی اقوامی اور پاکستان کی موجودہ جو صورتحال ہے وہ خراب کی جانب جائے اور کسی بھی طرح جو ہے پاکستان کا امن برباد ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان کے ہاتھ اب اور 3 جو ہے ہندوستان کے ایک جو ہے انٹیلیجنس نے جو کارروائی کی ہے، جو ان کے خفیہ ایجنٹ جن کو کہہ سکتے ہیں جو گرفتار ہوئے ہیں، اب آنے والے وقت بتائے گا کہ ان کے عزائم کیا تھے، ان کی کوششیں کیا تھی، ٹارگٹ کیا دیا گیا تھا اور کس طرح سے یہ کام کر رہے تھے، کیونکہ بلوچستان میں اس وقت یقینی طور پر ہوا اور ان کے جو ہے کارندے جس طرح سے ایکٹیو ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے کسی بھی طرح جو ہے بلوچستان کا امن خراب ہو، پاکستان کا امن خراب ہو اور مختلف جو ہے بم دھماکے اور خاص طور پر BLA اور TTP اور مجید بریگیڈ سمیت تمام وہ دہشت گرد تنظیمیں جو اس وقت پاکستان کی فوج جو ہے اور پاکستان کے سیکورٹی فورسز جس طرح سے ان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں اور اسی پیش نظر جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ان جو ہے 3 افراد کو جو ہے گرفتاری کی جو خبر آ رہی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ بالکل بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ آفتاب مغیری صاحب، کیا یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ دشمن اب روایتی کے بجائے ڈیجیٹل طریقے استعمال کر رہا ہے، اور جو ہے سیکیورٹی اداروں کی اس کامیاب کارروائی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اب سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور سائبر سیکیورٹی کے ذریعے بھی جو ہے نظر رکھنا شروع کر دیا، اور کیا ایسی کامیاب کارروائیاں عوام کے اعتماد کو مزید مضبوط کرتی ہیں؟ بالکل، جب ایسی کارروائیاں ہوتی ہیں تو پاکستان کی عوام اور بالخصوص ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ادارے اور سیکورٹی فورسز اس وقت رات دن ایک کر کے وہ متحرک ہیں اور کارروائیاں کرتے ہیں اور پاکستان کو جو ہے یقینی طور پر جو اس وقت ذمہ داری عائد ہوتی ہے پاکستان کے تمام ان اداروں کی اور بالخصوص پاکستان کی عوام کی۔ اگر دنیا کی میں مثال دوں، سب سے زیادہ جو ہے دنیا کے اندر اگر آپ کہیں بھی جائیں تو وہاں پر جو ہے عوام جو ہے وہاں کی جو پبلک جو ہے وہ اپنے اداروں کے ساتھ اپنے سیکورٹی فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ ان کاموں میں بھرپور ساتھ دیتی ہے اور بروقت جو ہے ایسے نقل و حرکت ہوتی ہے، کوئی اننون پرسن جو ہے ان کے محلے میں، ان کے شہر میں، ان کے کسی گاڑی میں نظر آتا ہے جس کو شک ہوتا ہے تو وہ فوری طور پر اپنے اداروں کو آگاہ کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہی صورتحال پاکستان میں بھی ہے۔ پاکستان کی جو ہے عوام جو ہے اس وقت اتنی یقین رکھتی ہیں اپنے اداروں پہ کہ اس طرح کی کارروائیاں جو ہو رہی ہیں وہ یقین طور پر انٹیلیجنس کا ایک پیج پہ ہونا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام اداروں پہ پاکستان کی قوم کا اعتماد اور یقین، کیونکہ ہم نے 9/11 کے بعد اگر سب سے زیادہ جو ہے 9/11 کے بعد جنگوں میں اور پراکسی میں جو ہم نے جو جانوں کا نذرانہ جو دیا ہے، جو قربانی جو دی ہے، وہاں پہ ہم نے کوئی 1 لاکھ سے زیادہ جو ہے لوگ جو ہے ہمارے یہاں جو ہے جس میں سیکورٹی فورسز ہیں اور عام لوگ ہیں، علماء ہیں، صحافی ہیں، کاروباری شخصیات ہیں، جنہوں نے مختلف بم دھماکوں میں اس پراکسی میں جان کا نذرانہ دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ایک جو ہے قربانی ہے پاکستان کے لوگوں کی، جو کہ پوری دنیا کو سمجھنا پڑے گا کہ 9/11 کے بعد سب سے زیادہ اگر دہشت گردی میں جانی اور مالی نقصان ہوا ہے تو وہ پاکستان کا ہوا ہے۔ جی
अच्छा, आफ्ताब मुगैर साहब, ये बताइएगा कि क्या इन मालूमात के लीक होने से कौमी सलामती को कोई हकीकी नुकसान पहुंच सकता है? यकीनन नुकसान पहुंच सकता था और पहुंचता है जब दुश्मन के अज़ाइम हो कि वो किसी भी तरह पाकिस्तान को मुख्तलिफ जावियों से जिस तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जिसका मकसद यही है कि पाकिस्तान इस वक्त, क्या आप ये समझ सकते हैं कि एक चंद दिन के जो पहले के जो मुनाज़र थे जिसमें पूरी पाकिस्तान की नजरें पाकिस्तान की जानिब थी, इस्लामाबाद की जानिब थी, फील्ड मार्शल सफा सलार सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें जो थी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो कोशिशें थी, पाकिस्तान की आवाम की कोशिशें थी, और ईरान की और अमेरिका और इसराइल की इस जंग के बाद जो पाकिस्तान के लोग बशमूल पाकिस्तान के तमाम इदारे एक पेज पे थे। पाकिस्तान की कौम कराची से लेके कश्मीर से लेके कश्मीर तक जो है एक ही पेज पे ले रही थी कि हमारी सपोर्ट जो है अमन को है, हमारी सपोर्ट जो है इस बातचीत को है, हमारी सपोर्ट जो है ईरान में, लबनान में और कश्मीर में जो मासूम लोग मारे जा रहे हैं उनको है। तो ये क्या आप समझते हैं कि इस बुज़दिल दुश्मन को ये चीज़ हजम हो रही होगी कि जहाँ पर पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान दिल्ली में सफ़े मातम था और हिंदुस्तान बारहा कोशिश करता आया है और ऐसे मौके तलाश करता आया है कि जिस मौक़ों से पाकिस्तान को जो है नुकसान पहुंचाया जाए, तो मैं समझता हूं कि ये जो लिख के छुप के जो है दुश्मन की जो अज़ाइम है लड़ने के, वो यकीन तौर पर आज नाकाम हुए हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान के सिक्योरिटी दारों ने मुबैना तौर पर गैर मुल्की खुफिया नेटवर्क के लिए जासूसी में मुलव्वस 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। इसी हवाले से अपडेट करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एंकर पर्सन आफ्ताब मुगैरी साहब। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।